آج مریم نواز صاحب کو میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی یوم مزدور پر کہ جی مزدوروں کے حوالے سے ورکرز کے حوالے سے خطاب ان کا بھی چل رہا تھا، لیکن یہ دو مختلف مضمن ہم دیکھتے ہیں. ایک ریلی کا مقابلہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے اگر میڈیا میں نہیں بھی آتا، لیکن لوگوں کا نکلنا اٹ سیلف ایک بہت بڑا ظاہر ہے فوکس آ جاتا ہے، آپٹکس بڑے زبردست ہیں. مگر یہ ریلی مقبولیت ہوگی، مہنگائی ہے وہ بھی عمران خان مقبول بنا رہی ہے، الیکشن سے فرار بھی عمران خان مقبول بنا رہے ہیں، لیکن وہ قبولیت نظر نہیں آ رہی. تو وہ قبولیت پھر کس طرح ہوگی جب اس طرح کے بیانات دیں گے، اس طرح کے مسائل کھڑے کریں گے کہ وہ کہہ رہے میں آ گیا تو یہ کر دوں گا. یہ خوف انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے کہ جی آئیں گے تو کچھ ہٹا دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو پا رہے. بالکل ایسے ہے، یہ اس طرح تاریخ میں مثالیں رہی ہیں اس طرح کی. ہمیں مرتضیٰ بھٹو صاحب کی جو پالیٹکس ہے وہ بھی ایسی تھی، پاپولر تھے اچھے خاصے اور بے نظیر کی حکومت کو بھی چیلنج کر رہے تھے بذات خود، لیکن اس کے باوجود جو سٹانس تھا وہ بہت ٹف تھا اور اسی لیے سسٹم نے یہ فیصلہ کیا کہ یار یہ انسان جو ہے نا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا خان صاحب ابھی اس سٹیج کے اوپر گئے ہیں اور کچھ نہ کچھ بارگیننگ میں ان کو مل بھی سکتا ہے اگر وہ جیسے بیانات دیتے رہے ہیں. پہلے اکثر دفعہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بات کرنے کو تیار ہیں، ٹاکس میں چلے جائیں یا اسٹیبلشمنٹ سے ہماری کوئی دوریاں نہیں ہیں اس کی. لیکن اوور آل صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہی مسائل کسی ملک میں بڑھتے ہیں تو وہاں جو پاپولسٹ سیاستدان ہوتا ہے اس کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان مسائل کی جانب اشارہ کر کے بتاتا ہے کہ دیکھیں یہ سارے مسائل میں حل کر سکتا ہوں، مجھے واپس لے آئیے. تو اسی لیے عمران خان صاحب کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جتنے بھی انفلیشن کے مسائل ہوں گے، اکانومی کے مسائل ہوں گے، آئی ایم ایف سے ڈیل نہ ہونے کا مسئلہ ہوگا. ابھی 10 مئی کا غالباً جو ریویو ہے اس میں پاکستان کا ایجنڈا ہے ہی نہیں آئی ایم ایف میں، تو یہ بتاتا یہی ہے کہ آپ کو پروگرام جو ہے وہ جلد ملنے والا نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو بجٹ کا جو مسئلہ ہے وہ سینٹرل ہے. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے یہ حکومت گھر جائے، کیونکہ بجٹ وہ حکومت پیش کرے جس کے پاس مینڈیٹ ہو لانگ ٹرم کا، ادروائز وہ نقصان پہنچائے گی، آئی ایم ایف کو ڈیریل کرنے کی بات ہوگی اس بجٹ کے اندر، کیونکہ ایسے ٹیکس ایویژن کی جائے گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جائے گا کہ ریلیف وہاں دیا جائے جہاں آئی ایم ایف الاؤ نہیں کرتا. اب اس سے یہ ہوگا کہ پروگرام ڈیریل ہو جائے گا اور الیکشن سیکیور کرنے کی کوشش کی جائے گی جو ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے کہ انتخاب سے فوراً پہلے جو بجٹ پیش کرتے ہیں اس میں ان ریئلسٹک چیزیں کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ آنے والی جو پارٹیز جو اقتدار میں واپس آتی ہیں ان سے مینیج نہیں ہوتا پھر. تو اپنی سیاسی فائدے کے لیے جو بجٹ پیش کیا جائے گا اصل مسئلہ وہ بنا ہوا ہے. خان صاحب کو معلوم ہے کہ اگر ایسا بجٹ دے کے یہ چلے بھی گئے اور ہم آ بھی گئے تو اتنا بڑا مسئلہ کریٹ ہوگا کہ پھر آئی ایم ایف بھی جو ہے وہ پروگرام مکمل نہیں کرے گا. بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے خان صاحب جانے سے پہلے سبسڈی دے کر گئے، یا اس سے پہلے 2017 کے اندر پی ایم ایل این نے جو جانے سے پہلے سبسڈائز کیا بہت سی چیزوں کو. تو اس طرح ہی اصل مسئلہ یہ ہے کہ بجٹ سے پہلے حکومت جاتی ہے یا نہیں جاتی، جبکہ پی ڈی ایم کی حکومت بضد ہے کہ بجٹ جو ہے وہ ہم نے پیش کرنا ہے. تو اصل بون آف کنٹینشن مجھے لگتا ہے وہی رہے گی، اور کیونکہ اس کے بعد اگر کوئی حکومت آتی بھی ہے اور پالیسی ایسی بنا کے جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر سارا ملبہ گر جائے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. سی این این، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.